رونی ڈین کولیمین 13 مئی 1964 کو مونرو لیوزیانا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں گراملنگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے اکاؤنٹنگ میں بی ایس سی کے ساتھ کم لاؤڈ کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے کوچ اینڈ روبنسن کے تحت جی ایس یو ٹائیگرز کے ساتھ مڈل لائن بیکر کے طور پر فٹ بال بھی کھیلا۔ گریجویشن کے بعد وہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام تلاش کرنے میں ناکام رہے اور اس کے بجائے ڈومینوز پیزا پر کام کرنے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ آرلنگٹن ٹیکساس میں ایک پولیس افسر بن گئے۔ 1979 سے 2000 تک ایک افسر اور 2003 تک ریزرو افسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ کولیمین کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ جم میں جائیں۔ روبنسن نے کولیمین کو تا حیات مفت رکنیت کی پیشکش کی۔ اس نے روبنسن کو آئندہ 1990 کے مسٹر ٹیکساس باڈی بلڈنگ مقابلے کے لیے تربیت دینے کی اجازت دی۔ مسٹر ٹیکساس کے لیے تربیت کے بعد کولیمین نے ہیوی ویٹ اور مجموعی دونوں زمروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس نے خود روبنسن کو بھی شکست دی۔ کولیمین نے بطور پروفیشنل اپنا پہلا مقابلہ کینیڈا پرو کپ 1995 میں جیتا تھا۔ اگلے سال اس نے دوبارہ مقابلہ جیتا، پھر 1997 کا روسی گراں پری بھی جیتا۔ انہوں نے 1990 کی دہائی کے وسط میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ باڈی بلڈنگ کے پیشہ ورانہ سرکٹ میں ان کا عروج نسبتاً سست رہا۔ 1992 میں مسٹر اولمپیا مقابلے میں ان کی پہلی شرکت کے لیے وہ درجہ بندی میں نہیں آئے تھے۔ پھر 1994 میں وہ 15ویں نمبر پر، پھر 1995 میں 10ویں، 1996 میں 6ویں اور 1997 میں 9ویں نمبر پر رہے، جب ڈورین یٹس نے ریٹائر ہونے سے قبل چھٹا اور آخری ٹائٹل جیتا تھا۔ اگلے سال کیتھ ویلر کو 10ویں انفرادی مسٹر اولمپیا ٹائٹل ہولڈر بننے کا حق دیا گیا، جس میں غالب مقابلہ ناصر السباٹی، کیون لیرون اور شان رے شامل تھے۔ تاہم کولیمین نے سال کے شروع میں باڈی بلڈنگ کی دنیا میں اس کے وقار کو کافی حد تک بلند کر دیا۔ اسٹیج پر کافی بہتری لائے اور اپنی پہلی مسٹر اولمپیا جیت کے لیے ویلر کو 3 پوائنٹس سے شکست دی۔ کولیمین نے 2005 کے مقابلے میں اپنے اعزاز کا پورے راستے میں دفاع کیا، لگاتار 8 فتوحات حاصل کی اور لی ہینک کو تاریخ کے سب سے کامیاب مسٹر اولمپیا کے طور پر برباد کر دیا۔ 2001 میں وہ ایک ہی سال آرنلڈ کلاسک اور مسٹر اولمپیا دونوں ٹائٹل جیتنے والے پہلے آدمی بن گئے۔ مسٹر اولمپیا کے طور پر کولیمین کے دور کا خاتمہ 2006 میں ہوا، جب جے کٹلر مسلسل 3 بار مقابلے میں حصہ لینے والے رنر اپ نے آخر کار اپنی پہلی جیت حاصل کی۔ مقابلے کی تاریخ میں یہ صرف دوسری بار تھا کہ ایک برسر اقتدار ملٹی چیمپئن مسٹر اولمپیا نے اپنا ٹائٹل کھو دیا۔ پچھلی مثال اس وقت پیش آئی جب آرنلڈ شوار نے 1970 میں سرجیو اولیوا کو شکست دی۔ کولیمین نے 2007 میں اپنا آخری مسٹر اولمپیا میں شرکت کی اور 4تھے نمبر پر رہے۔ کولیمین نے اپنے کیریئر کے دوران پاور لفٹر اور باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں انتہائی وزن استعمال کیا۔ انہوں نے 800 پاؤنڈ کے ساتھ اسکاٹش اور ڈیڈ لفٹ کی، جس سے ان کے جسم کو نقصان پہنچا اور وہ 2007 کے بعد سے متعدد سرجریوں سے گزر چکے ہیں۔ خراب انٹرورٹیبل ڈسکس سے دائمی درد کے خاتمے میں انہوں نے اپنی خراب حالت کے باوجود باڈی بلڈنگ جاری رکھی، لیکن وہ اب صرف ہلکے وزن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ کبھی بھی بغیر مدد کے چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر کولیمین کو طویل فاصلہ طے کرنا ہو تو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنے انتخاب پر کوئی افسوس نہیں ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر بہترین باڈی بلڈر بننے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہے تو انہیں افسوس ہے کہ وہ اپنی میراث کو مستحکم کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے۔ 13 مئی 1964 کو مونرو لیوزیانا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں گراملنگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے اکاؤنٹنگ میں بی ایس سی کے ساتھ کم لاؤڈ کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے کوچ اینڈ روبنسن کے تحت جی ایس یو ٹائیگرز کے ساتھ مڈل لائن بیکر کے طور پر فٹ بال بھی کھیلا۔ گریجویشن کے بعد وہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام تلاش کرنے میں ناکام رہے اور اس کے بجائے ڈومینوز پیزا پر کام کرنے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ آرلنگٹن ٹیکساس میں ایک پولیس افسر بن گئے۔ 1979 سے 2000 تک ایک افسر اور 2003 تک ریزرو افسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ کولیمین کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ جم میں جائیں۔ روبنسن نے کولیمین کو تا حیات مفت رکنیت کی پیشکش کی۔
اس نے ڈوبنسن کو آئندہ 1990 کے مسٹر ٹیکساس باڈی بلڈنگ مقابلے کے لیے تربیت دینے کی اجازت دی۔ مسٹر ٹیکساس کے لیے تربیت کے بعد کولمین نے ہیوی ویٹ اور مجموعی دونوں زمروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس نے خود ڈوبنسن کو بھی شکست دی۔ کولمین نے بطور پروفیشنل اپنا پہلا مقابلہ کینیڈا پرو کپ 1995 میں جیتا تھا۔ اگلے سال اس نے دوبارہ مقابلہ جیتا، پھر 1997 کا روسی گراں پری بھی جیتا۔ انہوں نے 1990 کی دہائی کے وسط میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ باڈی بلڈنگ کے پیشہ ورانہ سرکٹ میں ان کا عروج نسبتاً سست رہا۔ 1992 میں مسٹر اولمپیا مقابلے میں ان کی پہلی شرکت کے لیے وہ درجہ بندی میں نہیں آئے تھے۔ پھر 1994 میں وہ 15ویں نمبر پر، پھر 1995 میں 10ویں، 1996 میں 6ویں اور 1997 میں 9ویں نمبر پر رہے، جب ڈورین یٹس نے ریٹائر ہونے سے قبل چھٹا اور آخری ٹائٹل جیتا تھا۔ اگلے سال کیتھ ویلر کو 10ویں انفرادی مسٹر اولمپیا ٹائٹل ہولڈر بننے کا حق دیا گیا، جس میں غالب مقابلہ ناصر السباٹی، کیون لیرون اور شان رے شامل تھے۔ تاہم کولمین نے سال کے شروع میں باڈی بلڈنگ کی دنیا میں اس کے وقار کو کافی حد تک بلند کر دیا۔ اسٹیج پر کافی بہتری لائے اور اپنی پہلی مسٹر اولمپیا جیت کے لیے ویلر کو 3 پوائنٹس سے شکست دی۔ کولمین نے 2005 کے مقابلے میں اپنے اعزاز کا پورے راستے میں دفاع کیا، لگاتار 8 فتوحات حاصل کی اور لی ہینک کو تاریخ کے سب سے کامیاب مسٹر اولمپیا کے طور پر برباد کر دیا۔ 2001 میں وہ ایک ہی سال آرنلڈ کلاسک اور مسٹر اولمپیا دونوں ٹائٹل جیتنے والے پہلے آدمی بن گئے۔ مسٹر اولمپیا کے طور پر کولمین کے دور کا خاتمہ 2006 میں ہوا، جب جے کٹلر مسلسل 3 بار مقابلے میں حصہ لینے والے رنر اپ نے آخرکار اپنی پہلی جیت حاصل کی۔ مقابلے کی تاریخ میں یہ صرف دوسری بار تھا کہ ایک برسر اقتدار ملٹی چیمپئن مسٹر اولمپیا نے اپنا ٹائٹل کھو دیا۔ پچھلی مثال اس وقت پیش آئی جب آرنلڈ شوار نے 1970 میں سرجیو اولیوا کو شکست دی۔ کولمین نے 2007 میں اپنا آخری مسٹر اولمپیا میں شرکت کی اور 4تھے نمبر پر رہے۔ کولمین نے اپنے کیریئر کے دوران پاور لفٹر اور باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں انتہائی وزن استعمال کیا۔ انہوں نے 800 پاؤنڈ کے ساتھ اسکاٹش اور ڈیڈ لفٹ کی، جس سے ان کے جسم کو نقصان پہنچا اور وہ 2007 کے بعد سے متعدد سرجریوں سے گزر چکے ہیں۔ خراب انٹرورٹیبل ڈسکس سے دائمی درد کے خاتمے میں انہوں نے اپنی خراب حالت کے باوجود باڈی بلڈنگ جاری رکھی، لیکن وہ اب صرف ہلکے وزن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ کبھی بھی بغیر مدد کے چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر کولمین کو طویل فاصلہ طے کرنا ہو تو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنے انتخاب پر کوئی افسوس نہیں ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر بہترین باڈی بلڈر بننے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہے تو انہیں افسوس ہے کہ وہ اپنی میراث کو مستحکم کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے۔